بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم نبیین۔ دنیا میں جب کسی انسان کو امیر ترین کہا جاتا ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیا جائے، وہ دراصل کس چیز کا نام ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ وہ شخص دراصل اپنے بینک بیلنس، اپنی فیکٹریوں، اپنے عملے اور معاشی حالات کا سب سے بڑا محتاج ہوتا ہے نا؟ اگر بین الاقوامی مارکیٹ کریش کر جائے، بینک دیوالیہ ہو جائے یا کوئی قدرتی آفت آ جائے تو وہ ساری عمارت ریت کے محل کی طرح گر جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جسے دنیاوی عمارت یا دولت مندی کہا جاتا ہے، وہ دراصل محتاجی، انحصار اور کمزوری کا ہی ایک خوبصورت سا نام ہے۔ آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے میں ہم اس مروجہ تصور کو بالکل الٹ کر دیکھنے والے ہیں، اور اس تفصیلی گفتگو کی بنیاد بنے گی اللہ تعالیٰ کی ایک انتہائی طاقتور صفت، یعنی اسم مبارک الغنی۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو بظاہر کافی چونکا دینے والا لگتا ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ انسانی عمارت محض ایک سراب ہے۔ جب ہم اس صفت یعنی الغنی کی لغوی جڑوں کی طرف جاتے ہیں تو ماہرین لغت جیسے علامہ جوہری اور ابن فارس کے ہاں اس لفظ کی جو تشریح ملتی ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک اس کے کیا معنی ہیں؟ ان کے مطابق الغنی کے معنی محض خزانوں سے بھرے ہونے کے نہیں ہیں۔ اس کے بنیادی معنی میں کفایت اور کسی بھی دوسرے وجود کی محتاجی سے مکمل طور پر پاک ہونا شامل ہے۔ یعنی کسی کی ذرا برابر بھی ضرورت نہ ہونا؟ بالکل۔ اور قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو یہ بابرکت نام 18 مختلف مقامات پر آیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ اور سورۃ فاطر میں، اور ہر بار یہ ایک نئے سیاق و سباق میں انسانی کمزوری کے مقابلے میں رب کی کامل بے نیازی کو واضح کرتا ہے۔ صحیح۔ یہاں ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے، جب ہم کفایت یا خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو ایک انسان بھی تو کسی حد تک خود کفیل ہو سکتا ہے نا؟ کس طرح سے؟ آتا تو پھر اللہ کے غنی ہونے میں وہ کیا انفرادیت ہے جو کائنات کے کسی اور وجود میں سرے سے موجود ہی نہیں؟ یہیں سے بات اس مطلق بے نیازی کی طرف جاتی ہے جس کا ادراک انسانی عقل کے لیے حیران کن ہے۔ حلیمی، زجاج اور خطابی جیسے عظیم علماء کے حوالوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک زبردست منطقی اصول بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا اصول ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حاجت یا ضرورت بذات خود ایک نقص ہے، ایک خامی ہے۔ انسان کی جو خود کفالت ہمیں نظر آتی ہے وہ انتہائی مشروط ہے۔ یعنی کنڈیشنل ہے؟ جی ہاں، مشروط ہے۔ وہ ہوا کا محتاج ہے، پانی کا، زمین کی کشش ثقل کا محتاج ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے جسم کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کا محتاج ہے، جس پر اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں۔ واہ، یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ ہر نقص اور عجز سے پاک، اسے اپنا وجود برقرار رکھنے یا اپنی بادشاہی چلانے کے لیے نہ کسی مخلوق کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کی، اور نہ ہی اسے کھانے پینے کی حاجت ہے۔ تو اس کا غنی ہونا کسی بیرونی سبب پر منحصر نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ اس کی ذات کا لازمی حصہ ہے۔ اس مطلق بے نیازی کو تصور میں لانے کے لیے مجھے وہ زبردست حدیث قدسی یاد آ رہی ہے جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کا منظر ذرا ذہن میں لایا جائے۔ ایک انتہائی وسیع میدان میں دنیا کے اول سے لے کر آخر تک کے تمام انسان اور تمام جنات ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بے شک وہ بہت ہی جلال والی حدیث ہے۔ اور وہ سب کے سب مل کر اللہ سے اپنی اپنی خواہشات مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ ہر ایک کو وہ سب کچھ عطا کر دے جو اس نے مانگا ہے، تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ یہ تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اس ذات کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے۔ جی، اور اس حدیث مبارکہ میں ایک اور انتہائی لطیف پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر سورۃ النمل کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ کے اسم الغنی کو اسم الکریم کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ الغنی اور الکریم کا ملاپ، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی شخص غنی ہے اور وہ کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو عموماً اس کے پیچھے کوئی غرض چھپی ہوتی ہے۔ یا تو وہ نام و نمود چاہتا ہے، یا تعریف کی خواہش ہوتی ہے، یا کم از کم شکر گزاری کی امید ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، انسان تو کچھ دے کر بدلے کی امید رکھتا ہی ہے۔ لیکن اللہ غنی بھی ہے اور کریم بھی۔
وہ اپنے خالص کرم سے عطا کرتا ہے، بغیر اس امید کے کہ بندہ پلٹ کر اسے کوئی فائدہ دے۔ وہ عطا کر کے اپنے ہی بندے کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہو جاتا۔ یہیں سے ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے اور بظاہر یہ ایک تضاد لگتا ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے سجدوں کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں، اس کی بادشاہی میں ہماری عبادتوں سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر دن میں 5 بار سجدے کا، روزے کا یا حج کا حکم کیوں ہے؟ یہ بہت برمال سوال ہے۔ اگر اس ذات کو کوئی غرض نہیں تو پھر ان سب عبادات کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے دراصل خود انسان کا ہی کوئی پوشیدہ فائدہ کام کر رہا ہے؟ یہی وہ اہم ترین موڑ ہے جہاں سے انسانی فکر، یعنی ہماری پیدائشی محتاجی اور رب کی بے نیازی کے تعلق کی گریں کھلتی ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت 15 دراصل اسی سوال کا حتمی جواب ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ انسان اللہ کے فقیر ہیں۔ جی بالکل، وہاں واضح کیا گیا ہے کہ انسان فطرتاً اللہ کے محتاج ہیں، یعنی فقراء ہیں۔ عبادت کا جتنا بھی نظام ہے، اس کا 100% فائدہ خود انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے اس فکر کی جو تشریح کی ہے، وہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک کمال کی چیز ہے۔ انہوں نے فکر کی کیا تشریح کی ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ فقر یعنی محتاجی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اضطراری فقر اور دوسری ہے اختیاری فقر۔ تو اضطراری فکر سے مراد وہ مجبوری ہے جو انسان کی بیولوجی اور اس کی تخلیق میں شامل ہے؟ بالکل درست۔ اضطراری فقر ہر مخلوق کی فطرت ہے، چاہے کوئی انسان نیک ہو یا بد، فرعون جیسا ظالم بادشاہ ہو یا کوئی جھوپڑی میں رہنے والا فقیر، وہ سانس لینے، خون کی گردش اور کائنات کے نظام کا محتاج ہے۔ یعنی یہ ایک طبعی مجبوری ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ بالکل، لیکن اصل کمار دوسری قسم میں ہے، یعنی اختیاری فقر۔ یہ وہ فقر ہے جو خشیت الہی، بندگی اور کامل محتاجی کا شعور ہے، جو انسان اپنی مرضی سے پورے شعور کے ساتھ خود کو اللہ کے سامنے جتنا بڑا محتاج تسلیم کر لیتا ہے، اور اللہ کو جتنا بڑا الغنی مانتا ہے۔ جی، وہ حقیقت میں اس دنیا میں اتنا ہی بڑا اور کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ آج کی ماڈرن سائیکالوجی یا سیلف ہیلپ کی کتابیں تو یہ سکھاتی ہیں کہ خود پر انحصار کرو، اپنی طاقت پر بھروسہ کرو، لیکن اس کے برعکس یہ روحانی اصول بتا رہا ہے کہ انسان جتنا خود کو صفر کر لیتا ہے وہ اتنا ہی طاقتور ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ دین کا ایک بہت خوبصورت پیراڈاکس ہے۔ اور اس شعوری محتاجی کی اگر سب سے عظیم مثال دیکھی جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں نظر آتی ہے۔ ایک دعا جس کا ذکر ملتا ہے وہ سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور انتہائی عاجزی سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ ذات جو تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، وہ بھی اپنی خود مختاری کے بجائے اللہ کی محتاجی کو ترجیح دے رہی ہے۔ اور دیکھیں، اسی میں ان کی اصل طاقت پوشیدہ تھی۔ اسی کامل بندگی اور شدید ترین محتاجی ہی کی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند ترین مقام نصیب ہوا جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ جی، اور اسی بنیاد پر انہیں معراج کی بلندیوں تک لے جایا گیا۔ بالکل، جب کوئی انسان دنیا کی ہزاروں محتاجیوں اور خوف سے کٹ کر صرف ایک رب کا محتاج بن جاتا ہے تو اس کا اس مادی دنیا کی طرف دیکھنے کا نظریہ بالکل الٹ جاتا ہے، اور یہیں سے حقیقی غنی یعنی غنی النفس ہونے کا تصور جنم لیتا ہے۔ غنی النفس ہونا یعنی دل کا وہ مقام جہاں پہنچ کر دنیاوی مال جمع کرنے کی دوڑ دم توڑ دیتی ہے۔ جی، اور آج کی مادیت پرست دنیا کے لیے یہ ایک عظیم تریاک ہے۔ مجھے حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے، کچھ کو دیا اور کچھ کو بظاہر محروم رکھا۔ جنہیں نہیں ملا ان کے دلوں میں فطرتاً کچھ شکوہ پیدا ہوا۔ ہاں، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیا وہ واقعی کمال تھا۔ فرمایا کہ میں انہیں دیتا ہوں جن کے دلوں میں گھبراہٹ، دنیا کی ہرس اور بے صبری دیکھتا ہوں،
اور جن کے دلوں میں اللہ نے غنی یعنی بے نیازی اور خیر رکھ دی ہے، ان کے معاملے کو میں اسی غنی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور ان میں عمرو بن تغلب بھی شامل تھے۔ اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جملہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور سرخ اونٹ تو اس دور میں سب سے قیمتی اثاثہ مانے جاتے تھے نا؟ بالکل، سب سے بڑی لگژری تھی۔ یعنی اصل غنی مال کی ریل پیل میں نہیں، بلکہ دل کے اس سکون میں ہے جو اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ تاہم یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی وہ کیا؟ دل کا غنی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان دنیا کمانا ہی چھوڑ دے یا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے۔ حوالے بتاتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ وہ اسباب بتائے گئے ہیں جن سے رزق اور برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، وہ کون سے اسباب ہیں؟ جن میں سب سے پہلا سبب عبادت کے لیے باقاعدہ وقت نکالنا ہے۔ یہ روزگار چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی زندگی کی ترجیحات طے کرنے کا نام ہے۔ جو اپنی ترجیح اللہ کی ذات کو بناتا ہے، اللہ اس کے سینے کو غنی سے بھر دیتا ہے اور اس کے دنیاوی کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ تقوی اور اللہ پر بھروسہ، جسے ہم توکل کہتے ہیں، وہ بھی رزق کے بنیادی اسباب ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو کا ایک حصہ جس پر مجھے خاص طور پر ٹھہرنا ہے، وہ ہے استغفار کی طاقت۔ سورۃ نوح کی روشنی میں جب کوئی سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو آسمان سے موسلا دھار بارش کی شکل میں رزق اترتا ہے۔ جی بالکل، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، لیکن جو شخص عاجزی سے استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے مال اور اولاد میں برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں عام طور پر استغفر اللہ کا تعلق صرف گناہوں کی معافی اور توبہ سے ہی جڑا جاتا ہے نا، اسے دنیا میں رزق کی کشادگی کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہی تو وہ راز ہے جو سمجھنے والا ہے۔ جب انسان اپنی خطاؤں پر ندامت کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی صفت غنی اور اس کی رحمت کو پوری طاقت سے پکار رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو معاشی تنگی کا سامنا ہو اور وہ اپنی روزمرہ زندگی میں استغفر اللہ کا ورد اپنا لے تو اس کے لیے غیب سے وہ راستے کھلنے لگتے ہیں جن کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا؟ جی 100%۔ اسی لیے احادیث میں بھی واضح اشارہ ملتا ہے کہ جو انسان چلتے پھرتے استغفر اللہ ادا کرتا ہے اور اسے خود پر لازم کر لیتا ہے تو اللہ اسے ہر تنگی اور غم سے نکال دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شدید پریشانی میں گھرا ہو تو مایوس ہونے کی بجائے مسلسل استغفر اللہ کہنا ایک ایسا نسخہ ہے جو واقعی حالات کا رخ موڑ سکتا ہے۔ بالکل، کیونکہ دل کی گہرائی سے نکلا ہوا ایک سچا استغفار بھی رزق کے ان بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے جو بظاہر بالکل ناممکن نظر آتے ہیں۔ استغفار کے ساتھ ساتھ رزق حاصل کرنے کے مزید اسباب بھی بتائے گئے ہیں، مثلا اپنی ہر چھوٹی بڑی محتاجی کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ حج اور عمرہ کو ملا کر کرنا بھی رزق کو بڑھانے کا ایک طاقتور سبب بتایا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے پیچھے شاید حکمت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں سفر پر مال خرچ کرتا ہے تو وہ اپنا توکل ثابت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس قلت کے خوف سے، جسے ہم اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، اس سے باہر نکل آتا ہے۔ یہ بہت عمدہ نکتہ ہے۔ ساتھ ہی پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنا بھی غنی ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب انسان ایک جائز رشتے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے رزق کا بھی کفیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نکتہ ہے جو کافی الجھاتا ہے، اور وہ صدقہ و زکوٰۃ کا کردار ہے۔ عام طور پر مادی ریاضی اور معاشیات کا اصول تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کی جیب میں 100 روپے ہوں اور وہ 10 روپے صدقہ دے دے تو اس کے پاس 90 روپے بچ جائیں گے۔ جی، ریاضی تو یہی کہتی ہے۔ یعنی ریاضی کے حساب سے تو مال کم ہو گیا، تو پھر یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے؟ ظاہر مقدار کو کم کرتا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس مال میں ایک اور پوشیدہ عنصر شامل کر دیتا ہے جسے برکت کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو برکت دراصل مال کی کوالٹی کو بڑھاتی ہے؟ بالکل، برکت کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک معیاری قوت ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ کرنے والے کے 90 روپے اسے وہ صحت، وہ سکون اور وہ ذہنی آسودگی دے جاتے ہیں جو ایک بخیل کے 900 روپے بھی نہیں دے پاتے۔ واہ، کیا بات ہے!
ہو سکتا ہے وہ صدقہ انسان کو کسی ایسی اچانک بیماری یا حادثے سے بچا لے جس پر اس کے ہزاروں روپے خرچ ہونے تھے۔ تو صدقہ مال کو کھاتا نہیں ہے، بلکہ مال کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا دیتا ہے اور اس کے بڑھنے کے راستے ہموار کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک اور رزق حلال کے لیے عملی کوشش اور تگ و دو، جسے ہم صحیح کہتے ہیں، وہ بھی تو انتہائی ضروری ہے نا؟ بے شک، توکل کا مطلب گھر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ پوری محنت کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ جہاں اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے رزق کے آنے کے راستوں کو سمجھا، وہیں ان اعمال کی بھی سختی سے نشاندہی کی گئی ہیں جو انسان کو مالدار ہونے کے باوجود اندر سے فقیر کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی اپنی کمائی ہوئی روزی کو بھی چھین لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب تو اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ کرنا ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے کسی ایک گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو بالکل اس تک پہنچنے ہی والا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑی سماجی بیماری ہے جس نے آج ہمارے معاشرے کو بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ آپ کس بیماری کی بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا مانگنا۔ حدیث کا واضح مفہوم ہے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے سوال یعنی مانگنے کا ایک دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ واقعی بہت خوفناک ہے۔ اسی طرح سود کھانا بھی رزق سے محرومی کا ایک بہت بڑا معاشی سبب ہے۔ بظاہر سود سے دولت بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، بینک اکاؤنٹس پھولتے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن بڑی سرحد سے واضح کرتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس کی برکت جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ بالکل، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن معیشتوں میں سود کی شرح زیادہ ہے، وہاں نفسیاتی امراض، بے سکونی اور خاندانی ٹوٹ پھوٹ بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تجارتی رویوں میں بھی کچھ خطرناک چیزیں بتائیں ہیں نا؟ جی، ایک خاص چیز جس کا ذکر ہے وہ ہے تجارت میں جھوٹ بولنا اور اپنا سودا بیچنے کے لیے قسمیں کھانا۔ اب یہاں ایک اور زاویہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک تاجر دیکھتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے یا گاہک کو بے وقوف بنانے سے اس کا مال فوراً بک جاتا ہے، اسے موقع پر ہی کیش مل جاتا ہے۔ تو کیا یہ وقتی فائدہ دراصل ایک مستقل نقصان کی شروعات ہوتا ہے؟ یہ ایک نہایت گہری نفسیاتی اور معاشی حقیقت ہے۔ حدیث کے الفاظ بالکل صاف ہیں کہ جھوٹی قسم سے سامان تو بک جاتا ہے، منافع بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کمائی کی برکت محو ہو جاتی ہے۔ اور برکت کا مٹ جانا کس طرح ظاہر ہوتا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کے پاس مال تو بے تحاشا آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نئی نئی بیماریاں، حادثات، عدالتوں کے چکر اور بے سکونی بھی گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ پیسہ ایسی جگہوں پر ضائع ہوتا ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا روک لینا یا ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے کے پورے معاشرے کو اجتماعی فقر کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ بات سیدھی دل میں اتر جانے والی ہے، اور اسی ضمن میں ایک بہت خوبصورت تاریخی واقعہ سامنے آتا ہے جو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ جب وہ دنیاوی چمک دمک، سلاطین کا کروفر یا اس دور کی بڑی بڑی حویلیاں دیکھتے تو اس سے متاثر ہو کر احساس کمتری میں جانے کے بجائے وہ فوراً اپنے گھر جا کر نماز کی طرف لپکتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا شاندار رویہ ہے۔ یہ اس بات کا ایک زبردست عملی مظاہرہ ہے کہ آخرت کے بجائے صرف دنیا کو اپنا مقصد بنا لینا دراصل دل کے فقر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آج جسے ہم ماڈرن زبان میں فومو یا فیئر آف مسنگ آؤٹ کہتے ہیں، وہ اسی دنیاوی چمک سے ہی تو پیدا ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جب انسان دوسروں کی چمکتی گاڑیوں کو دیکھ کر اندر سے جلتا ہے تو وہ دراصل غریب ہو رہا ہوتا ہے، اور اس محرومی کے احساس کا واحد علاج اللہ کے حضور سجدے میں کھڑے ہونے میں ہے۔ آپ نے اس کا جو ماڈرن دور سے تقابل کیا ہے وہ 100% درست ہے، اور اس ساری گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو وہ یہی ایک حقیقت ہے کہ الغنی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ ارب پتی ہو یا سڑک پر بیٹھا فقیر، پیدائشی طور پر صرف اسی ذات کا محتاج ہے۔ ہماری اصل کامیابی اس بات میں نہیں کہ ہم دنیا کے کتنے وسائل پر قابض ہو چکے ہیں، بلکہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنی اس مجبوری اور محتاجی کا خوش دلی سے اقرار کر لیں۔
بالکل، اور ہمارا دل اللہ کی رضا پر اس طرح مطمئن ہو جائے کہ دنیا کی کوئی کمی اسے بے سکون نہ کر سکے۔ یہی حقیقی غنا ہے۔ واقعی۔ اور اس بھرپور اور آنکھیں کھول دینے والی گفتگو کے اختتام پر اے سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور قدرے چپتا ہوا فکری نقطہ ہے جسے ہم سب کو تنہائی میں بیٹھ کر ضرور سوچنا چاہیے۔ جی، وہ کیا ہے؟ اگر ہماری صبح سے شام تک کی بھاگ دوڑ، کیریئر کی اندھی تقلید اور مال جمع کرنے کی لامتناہی ہوس ہمیں سکون دینے کے بجائے مزید اندر سے کھوکھلا بنا رہی ہے، اگر ہمارا بڑھتا ہوا بینک بیلنس ہماری نیندیں کم کر رہا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم نے امیر ہونے کا مطلب ہی سرے سے غلط سمجھ رکھا ہو؟ کیا ہماری حقیقی آزادی اس بات میں نہیں کہ ہم دنیا کی ان چھوٹی قیدوں سے نکل کر صرف اور صرف اس ذات واحد یعنی الغنی کے محتاج بن جائیں؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔